الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اللہ تعالی ہم انسانوں کو زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ اس زندگی سے پہلے ہماری کوئی پہچان، ہمارا کوئی نام، کوئی تعارف، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر اعتبار سے ہم بے نام و نشان تھے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی صورت، نیا چہرہ زمین پر آتا ہے، اس کا نام، اس کا تعارف، اس کی شکل و صورت، تو پھر یہ سارا تعارف انسان کا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اچانک پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زندگی اور عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ تو ایسا مالک، ایسا خالق، ایسا قدرت والا کہ جس نے ہمیں بے نام و نشان وجود سے، جہاں ہمارا کوئی نام و نشان نہ تھا، پھر اس سے ہمیں زندگی عطا کی۔ پھر سب کے سامنے انسان دنیا سے جا رہے ہیں، سب کو موت آ رہی ہے۔ اب یہیں سے پہچان ہوتی ہے کہ ایک خالق اور مالک موجود ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ یہ زندگی اور موت کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو ایسی ہستی کے ساتھ، ایسے مالک کے ساتھ کفر کرنا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں۔ کیسے کفر کر لیتے ہو اپنے اللہ کے ساتھ کہ جس نے زمین پر تمہارے لیے ہر نعمت، تمہاری ہر ضرورت زمین پر تمہارے لیے پیدا کر دی، اور پھر تمہارے سروں کے اوپر 7 آسمان برابر کر کے ایک اتنی وسیع و عریض کائنات کا نظام کھڑا کر دیا، اور ہر چیز کا علم اس ذات کے پاس موجود ہے۔ تو ایسی ذات کے ساتھ، ایسی ہستی کے ساتھ کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی انسان کفر کر لیتا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی، پھر بھی اس کا انکار۔ جہاں چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی نہ کوئی نشان نظر آ جاتا ہے۔ جس طرح ہم قرآن مجید کی مختلف آیات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لیتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم ایک بے جان تھے، ایک مردہ تھے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں دوبارہ لوٹ کر اسی رب کے پاس، اسی اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ کیسے کفر کر لیتے ہو اس اللہ کا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ وہی اللہ ہے جس نے زمین پر ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف توجہ کی۔ فسواہن 7 سماوات، تو 7 آسمان برابر کر کے کھڑے کر دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ایسا اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ تو ایسے اللہ کے ساتھ کفر کرنا تو یہ ناممکن چیز ہے۔